بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کا بڑھوا دن ہمیں ایک ایسی قوت سکھاتا ہے جو انسان کو اندھیروں میں روشنی دیتی ہے، توکل، یعنی اللہ پر پورا بھروسہ۔ ہم سب محنت کرتے ہیں، پلان بنتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن جب نتیجہ ہماری امید کے مطابق نہیں آتا تب ہمارا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہی سے توکل شروع ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے اللہ سب کر دے گا۔ توکل کا مطلب ہے محنت بھی کرو، دعا بھی کرو، اور پھر دل کو سکون دو کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے بہتر ہوگا۔ انسان کی فکر اور اللہ کا پلان۔ انسان فیوچر کو دیکھ نہیں سکتا، وہ صرف سوچ سکتا ہے، لیکن اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، وہ نہیں ملتی، ہم اداس ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ مل جاتی تو شاید نقصان ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے بری ہو، اور کسی چیز کو ناپسند کرو جو تمہارے لیے اچھی ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ آیت توکل کا اصل درس ہے۔ جب حالت خلاف ہو جائے، کبھی جاب نہیں ملتی، کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، کبھی رشتہ ڈیلے ہو جاتا ہے، کبھی بیماری لمبی چلتی ہے، انسان کہتا ہے یا اللہ کیوں؟ لیکن توکل کا مطلب ہے یا اللہ میں سمجھ نہیں رہا لیکن میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ لفظ دل کو سکون دیتے ہیں۔ توکل اور محنت۔ ایک پرندہ صبح گھر سے بھوکا نکلتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر دعا نہیں کرتا کہ کھانا آ جائے، وہ اڑتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ اس لیے توکل میں محنت شامل ہے، صرف بھروسہ نہیں، عمل بھی۔ اگر ہم پڑھائی نہیں کریں اور کہیں کہ اللہ پاس کرا دے گا، یہ توکل نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ توکل یہ ہے کہ پوری کوشش کرو، پھر رزلٹ اللہ کو حوالے کر دو۔ ڈر کا علاج۔ آج کل لوگ انگزائٹی اور ٹینشن میں رہتے ہیں، ہر وقت فیوچر کی فکر، ہر وقت کمپیریزن، ہر وقت ڈر۔ توکل ڈر کا علاج ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے تو دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ توکل کی نشانیاں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ میں توکل ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں۔ مشکل میں بھی نماز نہ چھوڑنا، دعا بند نہ کرنا، لوگوں سے زیادہ اللہ پر بھروسہ، نتیجے پر بھی صبر نہ ہونا، دل میں سکون رہنا، یہ توکل کے اثر ہے۔ روزہ بھی توکل سکھاتا ہے۔ صبح سے شام تک بھوک لگتی ہے، لیکن انسان جانتا ہے کہ مغرب کے وقت اللہ رزق دے گا، یہ بھروسہ ہی توکل ہے۔ رمضان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے اپنے ڈر، اپنی ٹینشن، اپنے فیوچر کو اللہ کے حوالے کر دے۔ ایک واقعہ، ایک شخص کا بزنس فیل ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا، اس نے کہا سب ختم ہو گیا، لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی، دعا کرتا رہا۔ کچھ مہینے بعد اس کو نیا موقع ملا جو پہلے سے بہتر تھا۔ اگر وہ پہلے ہی ہار مان لیتا تو شاید یہ نیا دروازہ کبھی نہ کھلتا۔ کبھی کبھی بند دروازہ رحمت ہوتا ہے۔ توکل اور رزق۔ رزق صرف پیسہ نہیں، صحت بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، اچھے لوگ بھی رزق ہے۔ اللہ جہاں سے چاہتا ہے دیتا ہے، کبھی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ Day 12 اسپیشل چیلنج۔ آج اپنے لیے یہ چیلنج رکھے، ایک ڈر اللہ کو حوالے کریں، 200 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 2 رکعت نفل توکل کی نیت سے، کسی ٹینشن پر کمپلین نہ کریں۔ یہ چھوٹے عمل دل میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ آخری پیغام۔ زندگی میں سب کچھ کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اللہ کنٹرول میں ہے، اور اگر اللہ کنٹرول میں ہے تو آپ سیکیور ہے۔ توکل کمزوری نہیں، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنے فیصلوں پر راضی رہنا سکھا، مجھے ہر مشکل میں توکل عطا فرما، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر جو صرف تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ امین۔ رمضان Day 12 کا پیغام یہ ہے، اگر توکل آ گیا تو ڈر ختم ہو جائے گا اور سکون شروع۔